السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی، اور آج ہم آپ سے کچھ دلچسپ حقائق جو ہے نا وہ شیئر کریں گے، اور ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شمشاد مانگر صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے کہ آخر ملک پاکستان کے اہم اداروں میں ہو کیا رہا ہے. السلام علیکم مانگر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا سر جی، ہمیں یہ بتائیے کہ جو جعلی چیئرمین تھے نیب کے، ان کی گرفتاری کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جعلی ڈپٹی چیئرمین نیب بنے ہوئے تھے. ایکچولی یہ 3 بھائی ہیں. ایک کا نام زرخ خان ہے، دوسرے کا نام جو ہے وہ اکرام اللہ خان ہے. اچھا. اکرام اللہ خان کی 2 سمیں ہیں. وہ ایک سم وہ خود استعمال کرتا ہے، ایک سم زرخ خان کے پاس تھی. اصل میں یہ معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو زرخ خان ہے نا، اس کو ڈپٹی رجسٹرار خلاف ضابطہ بھرتی کیا گیا ہے پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل میں. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ایک معاملہ یہ تھا کہ وہاں پہ ایک محترمہ شبنم جتوئی صاحبہ خاتون، ان کو قانون کو نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹایا گیا. ان کے جو میاں ہیں نا احسن احمد جتوئی صاحب، وہ سابقہ جج بھی ہیں، وہ سینئر وکیل بھی ہیں. اچھا. وہ I-83 یا I-84 میں رہتے ہیں. اب یہ جو زرخ خان ہے اور اس کے جو بھائی ہیں، انہوں نے وہاں کا جو صدر ہے پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے جو صدر ہیں ڈاکٹر اکرم صاحب، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم آپ کے دکھ جو ہیں وہ ختم کر دیں گے. جو آپ کا معاملہ چل رہا ہے محترمہ شبنم جتوئی کے ساتھ، اس کو ختم کروا دیں گے. تو یہ تو میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پھر پولیس نے جو ان کا جو آبزرویشن لگائی گئی، پھر یہ پکڑے گئے اور ان کے قبضے سے ایک گاڑی جو بلیک کلر کی پکڑی گئی، اس کے اوپر سبز نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، جھنڈا لگا ہوا تھا. پھر پولیس رائے نے اس بات کی تصدیق کی کہ جی یہ کئی جگہوں پہ اپنے عہدے کا نجائز استعمال کرتے رہے. لیکن اب جو اس میں فالو اپ سٹوری ہے نا، ایک تو یہ کہ ایک خط جو ہے وہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے جو بریگیڈیئر ہیں ان کو لکھا گیا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو ڈپٹی رجسٹرار چوری چھپے بھرتی کیا ہے 19 ستمبر 2024 کو، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے نہ تو آپ نے اس کو اخبار اشتہار کیا، نہ کسی کمیٹی نے اس کا انٹرویو کیا، نہ اس کی اسناد کی چیکنگ ہوئی. آپ نے بھرتی کر کے بس اس کو رکھ لیا. اور دیکھیں نا، جب کسی پہ احسان کیا جاتا ہے پھر وہ احسان چکانا چاہتا ہے. یہ احسان چکانے کے لیے اس نے کہا کہ جی اب محترمہ شبنم جتوئی صاحبہ کو ہم پیچھے ہٹا دیں گے. اب اس نے زرخ خان کی یہ جو گاڑی پکڑی گئی ہے نا، زرخ خان، وہ مجھے وہاں کے جو سٹاف ہے انہوں نے بتایا کہ زرخ خان اسی گاڑی میں آتا جاتا تھا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن فلیگ نہیں اس وقت لگا ہوتا تھا. جب انہوں نے پہلا سرکاری پولیس کے پاس اتنے شواہد ہیں، لیکن پولیس آپ کو پتہ ہے پولیس چاہے تو آپ یقین مانیں زمین کے نیچے سے بھی ملزمان کو نکال لاتی ہے، سمندر کی تہہ سے نکال لاتی ہے. لیکن یہاں پہ اب پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس جو ہے نا ایک ایک کر کے بیچ رہی ہے مقدمے کو. پہلا مقدمہ ہوا ہے جعلی چیئرمین نیب سہیل ناصر کا نام استعمال کیا انہوں نے. سہیل ناصر صاحب جو ہیں وہ سابق جج ہیں، آج کل ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں. تو زرخ خان اور اس کے بھائی اکرام اللہ خان نے پہلے تو فون کیا احسن احمد جتوئی کو کہ جی آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، تو ورنہ آپ کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. پھر جو پاکستان میں حسب معمول ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا. اب دیکھیں، وہ اگر وکیل نہ ہوتے شاید وہ ڈر ہی جاتے، کیونکہ سرکاری نمبر سے کیا گیا. پھر پرسنل نمبر جو VIP نمبر ہے وہ FIR میں موجود ہے. پھر اس سے فون کیا گیا. پھر شبنم جتوئی صاحبہ کو، محترمہ کو فون کیا کہ آپ اپنا کیس واپس لے لیں ڈاکٹر اکرم کے خلاف. اب دیکھیں، اگر پولیس چاہے تو ڈاکٹر اکرم سے تفتیش شروع کرے. ڈاکٹر اکرم صاحب، کیونکہ وہ ڈاکٹر اکرم صاحب کے لیے ڈپٹی چیئرمین نیب بنے ہیں نا بھائی، اس لیے انہوں نے گاڑی پہ فلیگ لگایا نا، اس لیے گاڑی پہ نمبر پلیٹ لگائی ہے نا، اس لیے گاڑی کے اوپر انہوں نے ریوالونگ لائٹ لگائی ہے نا. کس لیے؟ کہ ڈاکٹر اکرم کے ساتھ آپ اپنا معاملہ ختم کریں. لیکن پولیس نے اور جو احسن احمد جتوئی ہیں جو سابق جج ہیں، انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، چلاکی کے ساتھ، ظاہر ہے کوئی سارے تو بیوقوف نہیں ہیں یہاں، لوگ لٹ بھی جاتے ہیں لیکن لوگ پھر پکڑ بھی لیتے ہیں. تو احسن احمد جتوئی صاحب نے ان کو اپنے شکنجے میں لے لیا. اور احسن احمد جتوئی کوئی لاوارث آدمی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کافی بااثر آدمی ہے احسن احمد جتوئی صاحب جو ہیں، کافی ان کے پولیٹیکل تعلقات اچھے ہیں. تو انہوں نے ان کے ذریعے اس کو پکڑ لیا گیا، ان تینوں بھائیوں کو. لیکن یہ پکڑے گئے چٹھا بختاور میں. ٹھیک ہے. اچھا. اب پرچے 2 ہیں. ایک پرچہ ہے کہ جی انہوں جو اکرام اللہ ہے اس نے جعلی چیئرمین ڈپٹی چیئرمین بن کے فون کیا اور یہ سمیں استعمال کی اور یہ کہا گیا محترمہ شبنم جتوئی صاحبہ کو اور اکرام جتوئی صاحبہ کو. اب دوسرا پرچہ جو ہے وہ گاڑی کا درج کیا گیا کہ یہ گاڑی ہے، اس کے اوپر یہ
فلیگ لگا ہوا ہے, ریوالونگ لائٹ لگی ہوئی ہے اور جعلی سبز نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے. بھائی جب تک آپ یہ دیکھیں کہ یہ جرم, دیکھیں ہر پولیس کا جو تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ قتل ہوا کیوں, قتل ہوا آپ کے سامنے ایک مرڈر پڑا ہوا ہے, بھئی وجہ اناد کیا ہے, جرم کا سراغ لگانے کی کوشش. ہاں بھئی وجہ اناد, مارا کیوں گیا, ایسے تو نہیں کوئی پاگل. جی بھئی یہ جو جعلی چیئرمین ڈپٹی چیئرمین نیب بنے کیوں بنے, جو پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے جو صدر ہیں ڈاکٹر اکرم صاحب کی جان چھڑانے کے لیے. اچھا. اور اب اس میں سے پولیس جو ہے, زرق خان جو ہے, جو ڈپٹی رجسٹرار پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کا جو ڈپٹی رجسٹرار ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, جس کا خط بھی لکھا گیا ہے کہ اس کو انلیگل بھرتی کیا گیا ہے, اب اس کو پولیس جو ہے بیچ میں سے نکال رہی ہے. اب جب آپ مین کردار کو نکال دیں گے جس کے استعمال میں گاڑی تھی اور وہ اسی گاڑی پہ اس دفتر میں آتا جاتا تھا, تو پرچے میں تو دم خم رہ ہی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں بنگش صاحب, کہ ان کا مقابلہ کسی کوئی عام سادہ آدمی سے نہیں ہے, کسی چرواہے سے نہیں ہے, کسی کسان سے نہیں ہے کہ جس کو عدالت کچہری کا پتہ نہ ہو. احسن احمد جتوئی صاحب ایک تو خود وکیل ہیں اور بڑے زبردست وکیل ہیں, پھر وہ خود جج رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیس پولیس جتنا مرضی خراب کر لے, ان کو گر پتہ ہے کہ اصل ان کو پتہ ہے کہ گیچی سے کہاں سے پکڑنا ہے, جی کیسے ان کو کٹہرے میں لانا ہے. میں تو چاہوں گا کہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے جو صدر ہیں ڈاکٹر اکرم صاحب, وہ بھی اپنا موقف دیں جی کہ ان کے لیے انہوں نے, ان تین بھائیوں نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی. کیا ان کے وہ رشتہ دار ہیں, کیا بینیفیشری ہیں کسی معاملے کے؟ بینیفیشری تو ہیں, ڈپٹی رجسٹرار جو بھرتی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا کیس ہے جسے حل کرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی. لیکن پولیس جو ہے آپ کو پتہ ہے پھر معاملات کو کس طرح الجھا دیتی ہے, کس طرح اس کو معاملات کو خراب کر, جلیبی جو ہے اس کو بنا دیتی ہے. ہاں جی. مانگر صاحب, یہ جو پاکستان ویٹرنری میڈیکل والے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, ان کا کیا کردار ہے آج کل؟ اب دیکھیں اصولی طور پہ تو چاہیے تھا کہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے جو صدر ہیں یا جو ان کے اور دوسرے بڑے ہیں, یہ مقدمہ جو ہے ان کی مدعیت میں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. لیکن چلیں, جن کو دھمکیاں دی گئی ان کی مدعیت میں پرچہ ہوا ہے, احسن احمد جتوئی صاحب, پھر دوسرا پرچہ تو ان کی مدعیت میں ہونا چاہیے تھا. چلو دوسرا پرچہ یہ کر دیا پولیس نے, اپنے سب انسپیکٹر تفتیشی کی مدعیت میں دے دیا پرچہ کہ جن سے یہ گاڑی برآمد ہوئی ہے. لیکن ایک تیسرا پرچہ تو ان کی مدعیت میں ہونا چاہیے اگر یہ صاف ہیں. ڈاکٹر اکرم صاحب خود درخواست دیں کہ جناب یہ اس بندے نے میرا نام استعمال کیا, مجھے تو پتہ نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ خود انوالو ہیں, پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل والے خود انوالو ہیں, وہ خود ان کے سرپرست ہیں, اس لیے وہ تو درخواست نہیں دیں گے. اگر وہ ان کے ساتھ نہ ملے ہوتے, ٹھیک ہے, دیکھیں اس وقوعے کو ہو گیا 4 دن, اگر وہ ان کے ساتھ نہ ملے ہوتے تو آج تک پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی طرف سے تھانہ آئینہ ان میں درخواست جا چکی ہوتی اور ان کے خلاف ایک اور تیسرا پرچہ بھی ہو چکا ہوتا. تو وہ بیٹھے ہوئے آپس میں اسٹرگلنگ کر رہے ہوں گے نا, کہ سر جوڑے بیٹھے ہوں گے کہ کس طرح اپنا آپ بچانا ہے, فلانے کو جو ہے نا جانے دینا ہے, فلانے کو جو ہے نا گرفتار کروانا ہے. وہ بیٹھے ہوں گے اپنے سر جوڑ کر, کوشش کر رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے وہ بچ جائیں. بلکہ اب تو پھر اس قسم کے جب پرچے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک دوسرے پہ برڈن ڈالا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے کریں, آپ اتنے پیسے کریں. اب وہ جو زرق خان ہے جی, اس کو تو 2 مصیبتیں ہیں, اس نے اپنی نوکری بھی بچانی ہے جی, اور اس نے FIR سے بھی جان چھڑانی ہے اور اپنے بھائیوں کو بھی بچانا ہے. اور پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے جو صدر ہیں ڈاکٹر اکرم صاحب, اب کچھ بھی ہو جائے تو یہ FIR 2 ہو چکی ہیں اور ابھی ادارے میں تحقیقات ہوں گی اور یہ معاملہ بہت آگے بڑھے گا. یہ چیزیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. ٹھیک ہے, وہ ریٹائر بھی ہو جائیں, یہ چیزیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی, کیونکہ ان کے بیہاف پہ ڈپٹی چیئرمین نیب کا رول ادا کیا گیا, جعلی ڈپٹی چیئرمین رول کا ادا کیا گیا. اور یہاں تو میں کہتا ہوں کہ نیب کو بھی مدعی بننا چاہیے, ضرور بننا چاہیے, ان کے ادارے کا نام خراب ہو رہا ہے. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح آپ ہمارے ویلاگز متواتر دیکھتے ہیں, ہم آپ کو پاکستان کے اداروں کے مسائل بتاتے ہیں, کرپشن کے بارے میں بتاتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اداروں کی اصلاح ہو سکے اور غریب عوام کو کچھ سکھ کا سانس ملے. جس طرح قومی اسمبلی میں قانون سازی ہوئی ہے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے, ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی جس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کیس جو ہے نا وہ لانگ لاسٹڈ نہ ہوں.
بلکہ اس طرح کے کیس کا فیصلہ جلد از جلد ہو تاکہ انصاف جو ہے بر وقت مہیا ہو سکے اور خاص طور پر عام عوام کا فائدہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔